کالج سے باہر نکلتے ہی ریان کو پھر کسی کی یاد آئی تھی۔ ہاں، وفا کی۔ ریان بھائی، میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ میرے خدایا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ ایک خوشی بھری اور زندگی سے بھرپور آواز اس کی کانوں میں پڑی تھی جب وفا نے کہا تھا کہ مجھے گفٹ میں وہی ایئر رنگز چاہیے جو آخر میں پوزیشن ہولڈر ہوں بھائی۔ وہ خوشی سے چلا چلا کر سب کو کہہ رہی تھی۔ ریان نے کرب سے آنکھیں میچ لی اور اسے پکارا، وفا۔ ایک آنسو اس کے گال پر لڑک گیا تھا۔ وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ کمل کو آتا دیکھ کر اس نے فوراً خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، سر، میں اپنی ماما کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ریان نے اس کی جانب دیکھا تو آج اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں اسے وفا کا عکس دکھائی دیا۔ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، وہاں کیوں؟ بس میں اپنی ماما سے اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ٹوٹے کانچ جیسی اذیت تھی۔ ریان ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہاں پر؟ جی سر، ماما تو مر گئی ہے نا، مگر وہاں ہماری یادیں تو زندہ ہیں نا، کمل اذیت ناک لہجے میں بولی تھی۔ پھر ریان چپ کر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کمل کے دکھ کا مداوع کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس نے گاڑی جو ہی باہر روکی تو کمل بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی۔ چند پل خالی نظروں سے وہ گھر کو دیکھتی رہی۔ ماما، آپ کی کمل آ گئی۔ دیکھیے، میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ بول کیوں نہیں رہی آپ ماما؟ بولے نا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن میری فرسٹ پوزیشن آئے گی آپ میرے ساتھ باہر جائیں گے کھانا کھانے کے لیے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ریان بڑے ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر چلا رہی تھی، ماما کہاں ہیں آپ؟ تبھی ریان اس کے مقابل پاؤں کے بل بیٹھ کر بولا، ایسے مت رہو کنول، ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ماما کو بلائیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ بچوں کی طرح مچل کر بولی تھی تو ریان نے ساری انا کو پس پشت ڈال کر اس کا سر اپنے شانے پر رکھ دیا تھا۔ وہ سہارا پا کر مزید بکھر چکی تھی۔ ریان بھی لب بیچتے ہوئے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ تبھی اسے ایک اور منظر، ماضی کا ایک اور منظر بھی یاد آیا۔ ریان بھائی، ماما کیوں چھوڑ گئی ہیں مجھے؟ میں کیسے رہوں گی ان کے بنا؟ وفا کی کرب سے کہی گئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ریان نے اس کو خود سے الگ کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا۔ اس کے آنسو پہنچے۔ کمل اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی قربت کو وہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ دیکھو کمل، زندگی ہم سے کئی بار بہت بڑا امتحان لے لیتی ہے جو ہماری ہمت، صبر اور حوصلے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک پتے کی بات بتاؤں، تم سے بھی زیادہ درد بھری زندگی کچھ لوگ گزار رہے ہیں جو دوسری سانس بھی لینا نہیں چاہتے، جن کے دل پر ہر وقت نہ بہنے والے آنسو گرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی زندگی تو ہمیں گزارنی پڑتی ہے نا۔ ہمت کرو، اندر جاؤ، کچھ دیر ہلکا کرو۔ وہ بے حد نرمی سے کہتے اسے سمجھا رہا تھا۔ کمل کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اندر جا رہی تھی جب ریان کی ایک اور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سنو، ہم آج ڈنر باہر کریں گے۔ اس نے چونک کر ناسمجھی سے پوچھا، کیوں؟ تمہاری ماما کہتی تھی نا کہ وہ تمہارے ساتھ باہر ڈنر کریں گی، تو تم یہی سمجھنا کہ ہمیں تمہاری ماما نے بھیجا ہے۔ رامس اور ساشا شاپنگ کر رہے تھے جب رامس کی نظر سامنے شاپ پر پڑی۔ ہبا بھی وہیں ہی تھی۔ اس نے شرٹس دیکھتی ساشا کا بازو پکڑا۔ ساشا، بات سنو۔ کیا ہے بھائی؟ یار وہ دیکھو، وہ سامنے۔ رامس نے خوشی سے کہتے ہوئے سامنے اشارہ کیا۔ کون ہے وہاں؟ ساشا نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہاں دیکھو نا، تمہاری ہونے والی بھابھی ہے وہاں۔ مسکرا کر اپنی شیو پر ہاتھ پھیرتے وہ ہبا کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ واو، شی از ویری کیوٹ بھائی، آؤ ملنے چلیں۔ وہ بے ساختہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں چلو۔ اس نے سر ہلایا۔ ہبا کے قریب پہنچ کر رامس نے کہا، ہائے آرٹیفیشل بیوٹی۔
اس کی آواز سن کر ہبا فوراً پلٹی۔ رامز تم یہاں خیریت ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ساشا مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یس میں، کیسی ہو؟ کیا اکیلی آئی ہو؟ رامز مسکرا کر پوچھنے لگا تو وہ بولی، ٹھیک ہوں، ہاں اکیلی آئی ہوں۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ رامز اس کا مطلب سمجھ گیا اور بولا، یہ میری سسٹر ہے ساشا۔ ریئلی؟ واؤ شی از سو کیوٹ۔ ہبا نے فوراً مسکرا کر خوشی سے کہا تھا۔ پھر ساشا نے اس سے پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، A1۔ چلو پھر ہمارے ساتھ ہی لنچ کر لو، رامز نے اسے آفر کی۔ تو ساشا نے بھی کہا، ہاں پلیز ہمارے ساتھ لنچ کر لینا آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بل تم پے کرو گے رامز، ہبا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو رامز نے ہنس کر سر ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں ڈنر کر کے گھر واپس آئے تھے۔ کنول گاڑی سے باہر نکل کر اندر جا رہی تھی جب یاد آیا کہ ڈاکومنٹس اس کے تو گاڑی میں رہ گئے ہیں۔ وہ فوراً پلٹی تھی اور سامنے سے آتے ریان سے ٹکرا گئی تھی۔ ریان نے چونک کر اسے پکڑا اور وہ ڈاکومنٹس لے کر اندر آ گئی۔ سب کو بتایا تو بہت خوش ہوئے تھے۔ سبھی کو آج وفا بری طرح یاد آ گئی تھی۔ اس کے رزلٹ کا سن کر جہاں سب خوش ہوئے تھے وہیں دل کو ایک دم کچھ ہوا تھا سب کے۔ ریان بھائی، آپ ہمیں ٹریٹ دیں گے کیونکہ آپ کی مسز نے ٹاپ کیا ہے، حذیفہ نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ تو وہ بے رخی سے بولا، ہاں تو جس نے ٹاپ کیا ہے اسے کہے نا ٹریٹ کے لیے۔ تبھی سارا زیری نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ریان بیہیو یور سیلف۔ مما اگر آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی شہیدی کا دن خراب ہو تو میرا منہ بند ہی رہنے دیں۔ وہ بد لحاظی سے کہہ کر چلا گیا۔ کنول کو اپنا آپ ایک دم بے مول سا محسوس ہوا تھا۔ بیٹا کوئی بات نہیں، وہ تو ہے ہی کنجوس، میں اپنی بہن کو ٹریٹ دوں گا، ریڈی رہیے گا، تابش نے مسکرا کر کہا۔ مما کل کالج میں ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو پھر کنول کل میرے ساتھ ایڈمیشن کے لیے چلی جائے نا؟ ہاں بالکل ضرور، انہوں نے مسکرا کر اجازت دیتے ہوئے کہا تو کنول فوراً بولی، نہیں آنٹی ابھی تو جاب کا بہت مسئلہ ہے۔ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ تبھی ہادی بولا، اس کی تم ٹینشن مت لو، پہلے پڑھائی پر فوکس کرو، اور تم فکر مت کرو، ہم ریان کو ہینڈل کر لیں گے، سارا زیدی نے مجھے اسے تسلی دی تھی۔ ساشا کیسی لگی تمہیں ہبا؟ وہ دونوں گھر آ کر کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب رامز نے اسے سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی برو، شی از ویری لونگ یار، ساشا نے مسکرا کر خوشی سے کہا تھا۔ ہاں وہ تو ہے، تم زیادہ تنگ کرتے ہو اسے یار، اس نے گھورا تو وہ ہنسا تھا۔ ہاں بس مجھے اچھا لگتا ہے اسے تنگ کرنا بار بار، لیکن برو وہ مان جائے گی کیا؟ ساشا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس دعا کرو میری بہن کہ وہ رامز شاہ کا عشق ہے، وہ مسکرا کر کہتا ہوا اندر چلا گیا تو ساشا نے گہری سانس لے کر ان کے لیے دعا کی تھی۔ وہ منتشر ہوتی سوچوں پر قابو پاتے ہوئے روم میں آیا، لاکر سے اپنی شادی کا البم نکالا۔ اس کا دل آج پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وفا بہت یاد آتی ہے تمہاری یار، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اگر ہنس بھی لوں تو دل روتا رہتا ہے۔ لوٹ آؤ نا یار، نہیں جیا جا رہا تمہارے بنا۔ ماما نے میری شادی بھی کروا دی ہے مگر اسے اتنا ٹارچر کروں گا میں کہ وہ خود ہی چلی جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہوں مگر میں یہ خود نہیں کرتا۔ وہ البم کو ایک بار پھر دیکھ کر، خوشی بھرے لمحوں کو دیکھ کر، البم الماری میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کنول روم میں آئی تو اسے دیکھ کر بری طرح چونک اٹھی۔ وہ حیران ہو گئی تھی اسے روتا ہوا دیکھ کر، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ تبھی ریان نے اچانک آنکھیں کھولی اور کنول کو سامنے دیکھ کر وہ چونک اٹھا، پھر اٹھ کر تیزی سے اس نے اپنی آنکھیں پوچھ ڈالی، جبکہ کنول حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں تمیز نہیں؟ آئندہ جب میں روم میں ہوں تو ڈور نوک کر کے آیا کرو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کے قصے کو اپنی یادداشت کی سلیٹ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دو، یہی سمجھو کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے سختی سے بولا تھا مگر آواز میں پہلے جیسا غصہ نہیں تھا۔ کنول بھی ڈر کر سر ہلا رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔
کیا ریان صرف اس لیے رو رہے کہ میرا نکاح ان سے ہوا ہے؟ اتنا پتھر دل انسان کیسے رو سکتا ہے؟ مجھے تو ہر لمحہ پہلے سے بھی زیادہ وہ مسٹری لگتے ہیں ریان سر۔ کنول پر سوچ نظروں سے واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے پاس ایک بیگ تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ساری جیولری اور کاسمیٹک بیگ میں رکھی۔ کنول حیرانی سے اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگی تھی اس سے، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اس حد تک سخت تھے کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ سارا سامان ڈریسنگ روم میں رکھنے چلا گیا۔ واپس آیا اور واچ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، موبائل پر الارم سیٹ کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند لمحے بعد اس نے کروٹ لی اور سائیڈ لیمپ بند کر دیا۔ کنول نے گہری سانس لی۔ اسے ریان کچھ پہلی سا محسوس ہوا تھا۔ کتنی عجیب زندگی ہے نا، سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ میں سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو دنیا دیکھے گی، ریڈ کارپیٹ سا ماحول ہوگا، رخصتی ایسے ہوگی جیسے کسی شہزادی کی ہو، اور شوہر اتنی محبت کرنے والا ہوگا کہ دنیا رشک کرے گی۔ ایسا کچھ نہ ہوتا، مگر شوہر تو محبت کرنے والا ہوتا نا، تبھی سارے غم ہی سمیٹ لیے جاتے۔ دکھ سے کنول کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ حذیمہ نے مسکرا کر نم آنکھوں کے ساتھ اس خوبصورت سے پیچ کلر کے ڈریس کو دیکھا۔ کتنے ارمانوں سے اس نے یہ ڈریس لیا تھا۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ وفا، مجھے امید ہے کہ تم برا نہیں مناؤ گی میری اس بات کا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں رگڑیں اور ریان کے روم کی طرف چلی آئی۔ حذیمہ روم میں آئی اور کنول کو دیکھ کر پوچھا، بھائی کہاں ہے؟ تو کنول نے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا کنول، یہ ڈریس ہے، آج ہم دونوں ایک جیسی ڈریسنگ کریں گے، ہم دونوں یعنی کہ نند اور بھابھی۔ اس نے مسکرا کر ڈریس کنول کی طرف بڑھایا تھا۔ کنول نے بھی مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، تو وہ بولی، آلویز ویلکم، اب تم ریڈی ہو جاؤ، ہم 1 گھنٹے تک نکلتے ہیں۔ وہ محبت سے کہہ کر چلی گئی۔ کنول جب تک ریڈی ہوئی، ریان بھی فریش ہو کر باہر آ گیا۔ کنول کو دیکھ کر وہ چونکا، بالوں کو ایک سائڈ پر گرا کر برش کرتی وہ اسے وفا جیسی ہی لگی تھی۔ اس کے لب ہولے سے ہلے تھے، وفا۔ تبھی کنول نے اپنے بال سائڈ پر کیے تو اس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کا خواب ایک دم ٹوٹا تھا۔ ریان کو اپنا دل ایک دم جلتے کوئلے پر محسوس ہوا۔ تمہیں یہ ڈریس کس نے دیا؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا اور تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کنول، تم نیچے چلو ہم آتے ہیں، حذیمہ نے کہا تو وہ الجھتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ کیوں دیا تم نے ڈریس وفا کا؟ وہ چلا کر بولا تو حذیمہ نے کہا، بھائی آپ بھی حقیقت پسند بن جائیں اور اس بات کو قبول کر لیں کہ اب وفا کے دیکھے خواب کنول پورے کرے گی۔ خدا کے لیے خود کو اذیت دینا بند کر دیں۔ کنول کو قبول کرنے میں بھلے سے تھوڑا وقت لے لیں، مگر خود کو سزا مت دیں۔ حذیمہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس سے التجا کی تھی۔ ریان نے نظریں چرا کر گہری سانس لی۔ اور بھائی، وہ آج کالج جا رہی ہے، ماما کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی ہنگامہ مت کریے گا۔ حذیمہ یہ کہہ کر چلی گئی تو اس نے غصے سے برش دیوار پر دے مارا اور آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ خود کروا لو گی ایڈمیشن؟ اس نے سوالی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی حذیمہ کو دیکھا۔ جی بھائی، کروا لوں گی، اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ریان نے آرزدگی سے بیک ویو مرر سے کنول کو دیکھا، جو باہر کے راستوں کو دیکھتی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے اچانک چونک کر ریان کو دیکھا، پھر بولی، سر میں کل گھر سے پیسے لانا بھول گئی، آپ اگر گاڑی ماما کے گھر لے جائیں تو احسان ہوگا۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، تبھی ریان نے کہا، تم فکر مت کرو، اسے میں لون میں ایڈ کر لوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو کنول نے بھی سر ہلا دیا۔ ان دونوں کو ڈراپ کر کے وہ چلا گیا تھا، مگر اس کا دل ابھی تک بوجھل تھا۔ رامس نے کنول کو دیکھ کر حذیمہ سے پوچھا، ہو از شی؟ تو وہ بولی، یہ میری بھابھی ہیں۔ حذیمہ نے مسکرا کر بتایا تو کنول جھیپ سی گئی۔ واٹ، اتنی چھوٹی سی بھابھی؟ یار تم مذاق کر رہی ہو نا؟ رامس کو تو یہ سن کر اٹیک ہی آنے لگا تھا، جبکہ ہبا حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہاں نہیں بدتمیز انسان، اس کا میں نے ایڈمیشن کروانا ہے۔ رامس جاؤ نا پلیز، ایک ایڈمیشن فارم لے آؤ، اس نے منہ بنا کر کہا تو وہ خلاف توقع بنا کوئی بحث کیے چلا گیا۔ اس کے بعد کنول کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اور اس کا سیکشن الگ تھا۔ حذیمہ کا لیکچر ہو رہا تھا، وہ اسے اپنا سیل فون دے گئی۔ وفا کی تمام پکچرز وہ ہائڈ کر گئی تھی، مگر وال پیپر سے وہ اس کی تصویر اتارنا بھول گئی
اور کنول اس وال پیپر کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ حزیمہ ایک بہت خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی اس وال پیپر میں، اس کے گال کو پیار سے چھو رہی تھی۔ کنول کو اس کی آنکھیں اور مسکراہٹ میں اپنا عکس دکھائی دیا، وہ بالکل جیسے اس جیسی تھی۔ اس نے خود کلامی کی کہ یہ لڑکی کون ہے، شاید کوئی کزن ہوگی، میں حزیمہ سے بعد میں پوچھ لوں گی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر حزیمہ اور اس کے ہینڈ بینڈ پر پڑی جہاں بیسٹ فرینڈش فار ایور لکھا ہوا تھا۔ اوہ اچھا، یہ تو دوست ہے حزیمہ کی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ چند لمحے وہ کچھ سوچنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ روز اس وقت آفس ہوتی تھی۔ تبھی دل نے ایک دم سے ریان کی آواز سننے کی خواہش کی، جس پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ ریان کے نمبر پر اس نے کال کی تو اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا تھا۔ ہیلو میری پرنسس، کیسی ہو؟ ریان کی آواز سنتے ہی اپنی جلد بازی اور بے اختیاری پر تاؤ آیا اور دل پر قابو پاتے اس نے کال کٹ کر کے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، مگر اگلے ہی لمحے پھر کال آ گئی۔ اوہ نو، اب کیا کروں؟ ریان اسے دوبارہ کال کر رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے یس پر کلک کیا۔ کیا ہو حزیمہ بچے، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی وہ بولی، ریان سر، یہ میں ہوں کنول۔ حزیمہ کا لیکچر ہو رہا ہے نا، تو غلطی سے میں نے مسڈ کال کر دی تھی آپ کو۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا کر آہستگی سے کہا۔ اوہ، تو تم لیکچر کیوں نہیں لے گئی؟ پہلے دن ہی تم نے بنک سٹارٹ کر دیا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا اور کال کٹ کر دی۔ کنول نے بھی گھبرا کر موبائل ٹیبل پر رکھا تھا۔ حزیمہ کتنی لکی ہے نا، کتنی مکمل زندگی ہے حزیمہ کی، ماں جان چھڑکنے والی اور بھائی بہنوں جیسی بھابھی اور اتنی محبت کرنے والا شوہر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگوں کو ساری محبتیں بنا مانگے مل جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو میرے جیسے ہیں ذرا سی محبت کی بوند کو بھی ترستے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک نئی سیکرٹری رکھ لیں۔ وہ تینوں اس وقت تابش کے روم میں تھے جب ہادی نے اپنی رائے کا اظہار کیا، مگر ریان نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سختی سے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ریان، ہادی ٹھیک کہہ رہا ہے یار، کنول بزی ہوگی اب۔ تابش نے اس کی طرف دیکھ کر اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، اسے مینج کرنا ہوگا اور اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ تابش بھائی، یہ تو بالکل پاگل ہے، وہ کیسے مینج کرے گی، یونیورسٹی بھی اور آفس بھی؟ ہاں یار، اس کا تو دماغ چل چکا ہے، اور یہ وفا والا کیس ری اوپن کروا رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس سب سے ہمیں اذیت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تابش بھی غم زدہ لہجے میں بولا تو ہادی نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی کہ یہ ہمیشہ ہی کیوں تکلیف دہ رستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ اس لیے ہادی کیونکہ اسے وفا ہی ان رستوں پر تنہا چھوڑ کر گئی ہے۔ تابش اذیت ناک لہجے میں بولا۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے تھے۔ تابش نے کنول کے ٹاپ کرنے کی خوشی میں ان سب کو ٹریٹ دے دی تھی۔ اس وقت سبھی لاؤنج میں تھے جب ریان نے کنول کو چائے بنانے کا کہا۔ کنول اور حزیمہ چائے بنا رہی تھی۔ سارا زیدی کو اس کے کیس ری اوپن کروانے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے اسے اپنے روم میں آنے کا کہا۔ کنول نے چائے بنا کر کہا، ریان سر، آپ کی چائے۔ بیٹا، گھر میں تو اسے سرور نہ کہا کرو، یہ تمہارا شوہر ہے۔ سارا زیدی نے محبت سے کنول کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ پھر حزیمہ اور وہ دونوں باہر چلی گئی تو سارا زیدی بولی، ریان، کیا تم وفا والا کیس ری اوپن کروا رہے ہو؟ مگر کیوں؟ سارا زیدی کی آواز پر اس نے چونک کر ان کو دیکھا اور بولا، ماما، وہ کچھ کہنے لگا تھا جب سارا زیدی نے اسے ٹوکا۔ دیکھو بیٹا، کنول اس بات سے بے خبر ہے کہ تم آلریڈی میرڈ ہو۔ بیٹا، مزید کوئی مشکل کریٹ مت کرو۔ ماما، ان محترمہ کی وجہ سے وفا کو پسے پشت نہیں ڈال سکتا میں۔ اس کو بتا دیں کہ وہ میری دوسری بیوی ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، مگر بیٹا، اس سے تم دونوں کا رشتہ خراب ہوگا۔ موم، ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہے ہی نہیں سوائے ایک باس اور سیکرٹری کے۔ تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ یہی میں چاہتا ہوں ماما، آپ اس کی کسی اچھے انسان سے شادی کروا دیں، کیونکہ میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ تو بالکل جیسے اسے چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر سارا زیدی نے افسوس سے اسے دیکھا۔
کچھ شرم کرو ریان، لوگ اپنی بیوی پر غیر کی نگاہ برداشت نہیں کرتے، اور ایک تم ہو کے… آئی ایم سوری ماما، مگر میں اتنی جلدی اپنی وفا کو نہیں بھول سکتا۔ وہ جتنا عرصہ رہی وہ مجھ سے مخلص رہی، شاید کوئی میری ہی غلطی تھی جو… بات کرتے ہوئے چپ ہو گیا تھا، اور سارا زیدی کو اس کی آواز میں واضح طور پر نمی محسوس ہوئی تھی۔ آخر میں اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ریان بیٹا، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا درد، مگر بیٹا عقل مند لوگ ماضی کی وجہ سے اپنا حال اور مستقبل خراب نہیں کرتے۔ عقل مند لوگ ماضی کے روگ دل میں نہیں پال کر رکھتے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے پیار سے کہا تھا، تو ماما پھر میں عقل مند نہیں، بے وقوف ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میرا یقین کرے ماما کہ جس دن میں اسے بھولنا چاہتا ہوں میرا دل پھٹنے لگتا ہے، دل کی جگہ ایک زخم محسوس ہوتا ہے۔ ماما میں نہیں رہ سکتا اسے یاد کیے بنا۔ کیا آپ اسے یاد نہیں کرتی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں وفا کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ سارا زیدی کو اس کی آنکھوں میں اور باتوں میں درد پھیلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہو رہے تھے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے انکار میں سر ہلایا۔ بیٹا وفا کو بھولنا ممکن نہیں، مگر کنول کے ساتھ تو تم زیادتی کر رہے ہو نا۔ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی بیٹا، اسے اس کا حق چاہیے۔ ماما میں جانتا ہوں کہ وہ بھی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا برا بھی نہیں چاہتا، مگر ماما مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیوں زیادتی کر جاتا ہوں اس کے ساتھ۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ ماما آپ کا ریان بکھر رہا ہے۔ اور پھر وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رو دیا تو سارا زیدی نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ درد اور تکلیفیں نمکین پانیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ سارا زیدی کو اپنا آپ بھی جلستا ہوا محسوس ہوا۔ ان کا بیٹا اتنی اذیت میں تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم اپنوں کو ان ساری اذیتوں سے نجات دلا سکیں جو ان کو اندر ہی اندر کھا رہی ہوں۔ کنول 5ویں روز یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ریان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ آج آفس سے تمہاری 5ویں چھٹی ہے؟ جی سر، مجھے یاد ہے۔ پھر وہ پریشانی سے بولی، سر میں کیسے مینیج کروں گی یہ سب؟ پلٹ کر اسے دیکھتے وہ الجھن بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ کندھے اچکا کر لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ سر آپ ہی کوئی آئیڈیا دے دینا مجھے، وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، اور اس کی باتوں سے ریان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اسے دیکھا اور وہ پھر اسے وفا کی طرح ہی لگی تھی، اسی لیے اس نے فوراً نظر چرائی تھی۔ پھر وہ بولا، میں نے کہا نا یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، پھر میں کالج نہیں جاتی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے سوچتی رہی اور پھر اس نے جیسے حتمی انداز میں فیصلہ کیا، اچھا تمہیں تو جیسا بہانا چاہیے تھا کالج نہ جانے کا نا۔ وہ پھر اسے گھورتے ہوئے بولا تو کنول نے افسوس سے نہ میں سر ہلایا کہ یہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے سر، تو میں جا کر آنٹی سے ہی کوئی مشورہ لے لیتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر کی طرف لپکی جب ریان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ باز رہا کرو، آج تو میں معاف کر رہا ہوں، مگر کل مجھے نہیں پتا، تم آ کر اپنی سیٹ سنبھالو اور وہ فدیہ کو انفارم کر دو کسی طرح۔ مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے میں نے واقعی تمہیں اغوا کیا ہو۔ اس کا بازو سختی سے جکڑتے ہوئے ریان سخت لہجے میں بولا تو کنول نے گہری سانس لے کر ایک نظر سے دیکھا اور پھر بولی، ٹھیک ہے سر۔ اس کے اس طرح بولنے پر ریان نے اس کی نقل اتاری، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کنول بھی اس کی اس انداز پر بولی، لگتے تو آپ بالکل بچے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ کالج کے لیے ریڈی ہونے لگی۔ چچی جان، رامس اور ساشا کی کزن عرصہ کافی دن سے نہیں آئی، خیریت ہے نا؟ وہ لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے جب رامس نے ان کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، کافی دن ہو گئے، کال کی ہے مگر کہہ رہی تھی کہ میں بزی ہوں۔ انہوں نے اداسی سے کہا، تو کیا میں آج ملنے جاؤں اس سے؟ ساشا نے ان کو دیکھا تو انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں بیٹا، اس کی ساس کو بہت غصہ آتا ہے۔ ان کی بات پر رامس کو بھی دکھ ہوا۔ چچی جان سے دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے، عرصہ کوئی لاوارث تو نہیں؟ رامس کو غصہ بھی آیا تھا۔ رامس بیٹا، گھر بسانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے سسرال سے دور رہا جائے۔
چچی جان نے فوراً نرمی سے کہا تھا، نہیں چچی جان، یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں، ظلم کیوں کوئی برداشت کرے؟ وہ اسے اتنی دھوم دھام سے اس لیے لے کر گئے تھے کہ روز اس کی بے عزتی کریں۔ آنٹی، برو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ساشا نے بھی دکھ سے کہا تو وہ بولی، بیٹا تم دونوں کو ابھی نہیں معلوم۔ وہ تیزی سے کہتے ہوئے چلی گئی، ساشا وہ کیوں ظلم برداشت کر رہی ہے آخر؟ ساشا میں ساری دنیا کو ہنسا لیتا ہوں مگر ہماری اپنی کزن اتنی اذیت میں ہے یار۔ اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ سے کہہ رہا تھا۔ برو ہائپر نہیں ہوتے، کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی دی تھی۔ ریان بھائی، آپ سے مجھے ایک ہیلپ چاہیے تھی۔ وہ ان دونوں کو ڈراپ کرنے جا رہا تھا جب حسین نے اسے دیکھا تو ریان نے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ بھائی، کنول کا سیکشن چینج ہے تو وہ بور ہوتی ہوگی نا، آپ اسے میرے سیکشن میں ایڈ کروا سکتے ہیں۔ اس نے آہستگی سے کہا تو وہ بولا، اوکے ہو جائے گا۔ اوہ تھینک یو سو مچ بھائی۔ ویلکم میرا بیٹا۔ ریان نے بھی محبت سے اسے جواب دیا۔ تبھی کنول کے لبوں سے ایک سرد آہ خارج ہوئی اور اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے بھی اس دن کا شدت سے انتظار ہے جس دن آپ مجھ سے بھی اتنی نرمی سے بات کریں گے۔ کنول ان لوگوں سے اچھی خاصی فرینک ہو گئی تھی جس میں زیادہ ہاتھ ان کا ہی تھا۔ ایکسکیوز می۔ کنول اور ہیبا کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے آواز دی تو دونوں پلٹی۔ ہیبا نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کے گروپ گرینڈ رامس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ہیبا اور کنول نے فوراً اسے دیکھا۔ رامس شاہ سے؟ کنول نے یقین دانی چاہی تو اس نے سر ہلایا۔ اوکے ویٹ کریں، بلاتی ہوں اسے۔ بائی دی وے آپ کون ہیں؟ ہیبا جاتے جاتے پلٹی تو وہ بولی، آئی ایم سوری مگر میں رامس کو ہی بتاؤں گی۔ اس لڑکی نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، اوہ کوئی بات نہیں، میں ابھی بلاتی ہوں۔ کنول تم پاس ہی رکو، ہیبا نے مسکرا کر کہا اور چلی گئی۔ رامس باہر تم سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے۔ ہیبا کی آواز پر جوس پیتے رامس کو اچھو ہوا تھا، گلے میں جیسے کوئی چیز پھنستی محسوس ہوئی۔ مجھ سے ملنے لڑکی؟ کیوں؟ وہ اپنا گلا سہلاتے شوقی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے کوئی پاگل ہی ہوگی جو تم سے ملنے آئی ہے، میں بھی کوئی گرل فرینڈ ہو تمہاری؟ حذیفہ نے ہنس کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ ہیبا، وہ کیسی ہے دکھنے میں، کیسی لگتی ہے؟ اس نے حذیفہ کو گھور کر ہیبا سے پوچھا۔ کیوں، کیا تم شکلیں دیکھ کر دعوے کرتے ہو؟ ہیبا نے حیرت سے آنکھیں بلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا یار، یہی دیکھنا کہ کون ہے۔ ایک ہی نظر میں رامس شاہ ہاسپٹل میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ معصومیت سے کہتے ان دونوں کو شاک کر گیا تھا۔ رامس شاہ، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی آخری سانسیں لینے والے ہو، کیونکہ وہ شکل سے ہی ہٹلر خاندان سے تعلق رکھنے والی لگتی ہے۔ یہ سندھی ڈریسنگ، لمبے لمبے کالے بال اور آنکھوں میں من سرما سے بھری ہوئی آنکھیں۔ ہیبا نے ایک ادا سے اس کا نقشہ کھینچا تو رامس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ یار پلیز ڈراؤ تو نہیں نا، معصوم دل کا بندہ ہوں، کہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرنے والے انداز میں بولا۔ ہاں، جس بندے کی 20+ گرل فرینڈز ہونا اور وہ بھی معصوم ہو، ایسی معصومیت پر تو پورا پاکستان صدقے ہی نہ جائے۔ حذیفہ نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے مذاق میں کہا تھا۔ ہاں لیکن مجھے چھوڑ کر، کیونکہ اس پر صدقے جانے سے بہتر ہے کہ میں 10 سال اور جی لوں۔ ہیبا نے کندھے سے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا حذیفہ، تم میرے ساتھ چلو نا، اگر وہ واقعی میری کوئی XYZ ہوئی تو تم کہنا کہ تم میری بچپن کی بیوی ہو۔ اس نے اٹھتے ہوئے حذیفہ کو بھی اشارہ کیا، جس پر حذیفہ بنا پلکے جھپکائے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ ہاں، اور حذیفہ یہ بھی کہنا کہ یہ میرا بچپن کا شوہر بے وفا نہیں بلکہ اسے ہر لڑکی میں میرا چہرہ نظر آتا ہے۔ ہیبا نے رامس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حذیفہ سے کہا تھا تو ان دونوں کا کہا بلند ہوا تھا۔ مذاق تو نہیں کر رہی؟ اس نے ہیبا کو دیکھ کر کہا۔ نہیں سچ میں، نام نہیں بتایا اس نے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، پر ہے کہاں وہ؟ وہ وہاں کنول کے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ اس نے سامنے اشارہ کیا تو رامس مسکرا کر اس طرف چلا گیا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا، اور اس لڑکی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ بیٹھیں پلیز۔ ریان آج پولیس اسٹیشن آیا تھا جب انسپکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
وفا والا کیس فی الحال دوبارہ نہیں کھلوانا چاہتا. آپ اس کیس کو اس کیس سے بالکل الگ رکھیں. اس نے سنجیدگی سے کہا. تو انسپیکٹر بولا لیکن وہ کچھ بولنے لگا تھا جب ریان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا. اس کو سزا اس کی غلطی کے مطابق دیں. میں اتنا پتھر دل نہیں ہوں کہ وفا والا کیس کسی اور پر ڈال دوں. اس نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی پر غلط نظر ڈالی تو اس کی سزا کی مکمل ویڈیو مجھے چاہیے. وہ سخت لہجے میں بولا. تو انسپیکٹر نے کہا جی ٹھیک ہے. اوکے شکریہ انسپیکٹر، اب میں چلتا ہوں. وہ اسے ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا گیا. جو بھی تمہارا مجرم ہوگا وفا، اسے سزا ضرور ملے گی. اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوگا کہ دنیا سبق حاصل کرے گی. جس نے تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بویا، اسے ریان زیدی زمین میں زندہ گاڑ دے گا. جس نے ہمارے رشتے کو اتنا مشکوک کر دیا، اسے میں اس کی نظروں میں ہی مشکوک کر دوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ وہ دن جلد ہی آئے گا، کیونکہ ظلم ایک دن مٹ ہی جاتا ہے. وہ اپنی گاڑی کی سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا. پھر اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا. اس کا فون تبھی بجا تو اس نے تنگ آ کر موبائل کی طرف دیکھا جہاں لکھا ہوا تھا حزیمہ کالنگ. کنول تم چلو میں آتا ہوں. رامس نے سنجیدگی مگر نرمی سے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی چلی گئی. کیسی ہو عرصہ؟ وہ مسکرا کر خوشگوار لہجے میں پوچھ رہا تھا تو عرصہ نے صرف سر ہلایا. ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اسد کیسا ہے؟ وہ خوشگوار انداز میں اس سے بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے وہ بھی. عرصہ نے نظریں چرا کر آہستگی سے سر ہلایا. رامس اسے بغور دیکھ رہا تھا. آؤ چلو وہاں بیٹھتے ہیں. اس نے سامنے بینچ کی طرف قدم بڑھائے تو عرصہ نے بھی اس کی پیروی کی تھی. بینچ پر بیٹھ کر رامس نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بھجا ہوا تھا، اداس آنکھیں اور عدم اعتمادی. یہ وہ عرصہ تو ہرگز نہیں تھی جو رامس شاہ کی کزن تھی. رامس معافی چاہتی ہوں کہ میں تمہارے کالج آ گئی. ارے نہیں عرصہ، ہم اچھے دوست ہیں اور دوستی میں ہمارا رول تھا کہ نو سوری اینڈ نو تھینکس. خاص طور پر تکلف تو بالکل نہیں. وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے یاد کرا رہا تھا. وہ دوستی جو میں توڑ گئی تھی. تلخی سے مسکرا کر کہتے اس نے سر جھکا کر غالباً اپنے آنسو اندر اتارے تھے. رامس نے نام سر ہلا کر گہری سانس لی اور کہا تم نے توڑی نہیں تھی، بس اپنا حق استعمال کیا تھا. ہمارا سب سے پہلا رشتہ کزنز کا ہے اور وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. تم میری پہلی دوست ہو اور دوستی کبھی بھی ٹوٹتی نہیں. دوست جب بھی سامنے آئے تو کتنی ہی دیواریں، کتنی ہی نفرتیں کیوں نہ ہو، ہمیشہ دل کو خوشی ہوتی ہے اور تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے واقعی بے حد خوشی ہوئی ہے. وہ مسکرا کر محبت سے کہہ رہا تھا اور عرصہ نے ایک نظر اسے دیکھا. وہ اتنا سچا اور اچھا تھا کہ سب بھول چکا تھا. رامس کیا تم ماضی؟ وہ کچھ بولنے لگی تھی جب رامس نے اسے ٹوکا اور پھر بولا عرصہ میں ماضی میں نہیں جیتا. خوشی غمی سب ایک دن بعد ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں اور ہمارا پاسٹ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر آپ ماضی میں خوش رہے ہیں اور حال میں یاد کریں گے تو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر آپ ماضی میں دکھی رہیں تو حال میں یاد کریں گے تو آپ کو اذیت ہوگی. ماضی کو بھولنا ہی عقل مندی ہے. جسٹ موو آن عرصہ، آگے بڑھو. وہ اپنے لبوں پر گہری مسکراہٹ سے جا کر نرمی سے کہہ رہا تھا. عرصہ نے نگاہیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی. رامس نے فوراً نام میں سر ہلایا اور بولا نہیں عرصہ، میری کزن اتنی کمزور ہرگز نہیں ہو سکتی کہ ذرا سی بات پر رو دے. اپنے آنسو صاف کرو اور بات بتاؤ کہ کیوں آئی ہو. بس رامس تم سے ملنے کو دل کیا تو میں چلی آئی. اس نے نظریں جھکا کر کہا تو رامس ہلکا سا ہنس دیا. اچھا، مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی ہے. چلو ساشا کو کال کرتا ہوں، ریڈی ہو جائے تو ہم لوگ آج باہر چلتے ہیں. اس نے مسکرا کر پلان بتایا تو عرصہ کا دل بھجا تھا. نہیں رامس، مجھے جانا ہوگا کیونکہ میں گھر بتا کر نہیں آئی، بس کسی بہانے سے نکلی تھی. وہ جلدی سے اٹھی تھی. تبھی رامس نے کہا یار کچھ نہیں ہوگا، میں اسد سے بات کر لوں گا. نہیں رامس، معافی چاہتی ہوں مگر اسد کبھی نہیں مانے گا. اداس بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی. مگر عرصہ تمہاری پسند کی شادی ہے اور اسد تم سے بہت محبت کرتا ہے. وہ تمہاری خوشی کی خاطر تو جانے دے گا نا.
نہیں رامز، کبھی کبھی سب دھوکہ ہوتا ہے. بس ایک بات کہوں گی کہ ہر کوئی رامز شاہ نہیں ہوتا جو ہر کسی کو مسکرانے پر مجبور کر دے. سچ کہوں تو تم سے ملنے ہی اس لیے آئی تھی کہ چند پل سے ہی مگر دل سے مسکرا سکوں. اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور ایک بات یاد رکھنا کہ تم دوسروں کو ہنسانے کی وجہ ہو. اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا اور رامز کو اس کی آواز میں آنسوں کی آمیزش محسوس ہوئی تھی. اس نے بے ساختہ اسے دیکھا تو اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ نظریں چرا گئی. رامز کچھ کہنے لگا جب عرصہ نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب کچھ مت کہنا، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ. وہ چلی گئی تھی اور رامز کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا. اس کی غزن کیا کچھ برداشت کر رہی تھی. میں جو دے کر یوں چھینا گیا ہوں تجھ سے، میں جو دے کر یوں چھینا گیا ہوں تجھ سے، یہ تیرے کسی گناہ کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے. کمل اور حزیمہ کالج سے آ گئی تھی. حزیمہ تو لنچ کر کے سو گئی جبکہ کمل برتن دھونے لگی تھی. ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کچن میں برتن دھوتے دیکھ کر پوچھا. آپ بھی برتن دھو رہی ہوں میں؟ ارے وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، مگر پاگل یہ تمہارا کام نہیں. تم بس ابھی پڑھائی پر توجہ دو، یہ کام تو ساری زندگی ہوتے رہیں گے. جاؤ شاباش، اب جا کر ریسٹ کرو. مدت نے پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر کہا. آپ ہی کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی نا. ارے نہیں چندہ، میں نے کہا نا کہ یہ تمہارے کام نہیں. بس 2 سال کی بات ہے، پھر تم نے ہی سب دیکھنا ہے. یہ مدت نے مسکرا کر کہا تو کمل مسکرا کر کہنے لگی، آپ ہی آپ بہت اچھی ہیں. اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کمل نے محبت سے اسے دیکھا. ہاں تم ٹھیک تو کہہ رہی ہو، میں واقعی بہت اچھی ہوں. مدت شرار سے بولی تو کمل اس کی بات پر ہنس دی. ہائے مسز، کیسی ہو؟ ہادی روم میں آئے تو حزیمہ پیجز پر سر جھکائے کچھ لکھنے میں مگن تھی. ہادی کو دیکھ کر وہ مسکرائی. ہادی پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، میں بہت بیزی ہوں. دوبارہ لکھنے کی طرف مڑتے ہوئے اس نے بتایا تو ہادی شرار سے بولا، لیکن میں تو فری ہوں نا. ہادی میں واقعی بہت بیزی ہوں نا، کل بہت اہم اسائنمنٹ جمع کروانی ہے میں نے. اسے دیکھتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی. اچھا تو میرا وقت کہاں ہے بتاؤ مجھے. وہ ناراضگی سے پوچھنے لگا تو حزیمہ بولی، روز تو آپ کو وقت دیتی ہوں نا یار. اس نے یاد دلایا تو ہادی نے کہا، کب دیا ہے بتاؤ. ہادی نے بچوں کی طرح منہ بنایا تھا تو حزیمہ نے ہلکا سا ہنستے اسے دیکھا. ہر روز، سمجھے آپ. اچھا مجھے ابھی صرف 15 منٹ چاہیے. اس نے وقت کا تعین کیا تو حزیمہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو منہ بنا کر پیار سے اسے دیکھ رہا تھا. پھر حزیمہ نے سب کچھ چھوڑ کر کہا، ٹھیک ہے بولیے کیا کہنا آپ نے. حزیمہ نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا تو اس نے کتابیں اور لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا. مجھے اپنا ہاتھ دو اور آنکھیں بند کرو. ہادی نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حزیمہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جس پر اس نے بنا کچھ کہے پہلے ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر اس کی آنکھیں بند کی. پھر اس نے حزیمہ کی گود سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لیے. چند لمحے مسکرا کر اس کے نرم ہاتھوں کو دیکھا. پھر اس نے جیب سے گجرے نکالے اور اس کے ہاتھوں میں پہنانے لگا. حزیمہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا دی. تھینک یو سو مچ ہادی. ویلکم میری جان. حزیمہ پتہ ہے سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. حزیمہ نے کہا، بتائیں نا مجھے. جس سے محبت ہو نا حزیمہ، اسی سے نکاح ہو، اس کو دیکھ سکیں، اس کی آواز سن سکیں. اور جانتی ہو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کیونکہ میرے پاس حزیمہ تم ہو، میری محبت، میری بیوی، میرا سب کچھ. وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس کی باتوں سے حزیمہ کا دل باغ ہو رہا تھا. حزیمہ آئی لو یو. اس نے محبت بھری سرگوشی کی تو حزیمہ سر جھکا کر ہنستی تھی اور ہادی اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھرے دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا تھا. ریان جب گھر آیا تو وہ کافی پریشان تھا. اسے اکثر ہی ڈپریشن کا دورہ پڑ جاتا تھا. جب بھی اسے وفا کی یاد آتی تھی تو وہ گویا سب بھول جاتا تھا. اسے سب کچھ برا لگتا تھا اور زندگی ایک دم سے اسے بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگتی تھی. اب بھی مسلسل اسے سوچنے کی وجہ سے اس کے سر کا پچھلا حصہ بری طرح درد کر رہا تھا. وہ گھر آ کر ہمیشہ وفا کی یادوں میں گھر جایا کرتا تھا. اب بھی وہ جلدی سے کمرے میں آیا تو کمل اس کے بیڈ پر سو رہی تھی. اسے دیکھ کر ریان نے دل ہی دل میں کہا، کیوں ہے یہ وفا جیسی. پھر اس نے غصے سے صوفے پر اپنا موبائل فون پھینکا اور اس کی طرف دیکھا
جو اس کی تصویر سینے سے لگا کر بے خبر سو رہی تھی۔ اس حالت میں اسے دیکھ کر ریان کے غصے کو مزید تیز ہونے میں بس ایک لمحہ لگا تھا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے بیڈ پر سونے کی اور میری تصویر کو اپنے سینے سے لگانے کی؟ وہ بھڑک اٹھا اور جھک کر اس کے ہاتھ سے پکچر کھینچی۔ چیختے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ریان نے اس کی نازک اور مرمری کلائی کو اپنے آہنی ہاتھوں میں لیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیڈ پر سونے کی؟ سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ کنول سسک رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ رہے تھے، اور آنسو کے درمیان وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی وہ ریان کی جانب گری تھی۔ ریان نے الجھ کر اس کی آستین اور شرٹ کو دیکھا جہاں خون نکل رہا تھا، اور پھر کنول کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کی ہتھیلی کے درمیان ایک گہری زخم کی لائن بن چکی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اسے سمجھنے میں ایک پل لگا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کی طرف دیکھا۔ اوہ نو! اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کنول کو جلدی سے سائڈ پر کیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے اس نے ایک باکس نکالا۔ ہاتھ دو مجھے اپنا۔ وہ تیزی سے پریشانی اور فکر میں اس کا زخم صاف کرنے لگا، پھر اس کے اوپر پٹی کی، اور کنول کی اب رو رو کر ہچکی بند ہو چکی تھی۔ ریان نے اپنے تئیں خون کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ چلو اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ کنول کو اس پل بہت درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ بحث کیے بنا اس کے ہمراہ اٹھ گئی۔ ریان کی قسمت اچھی تھی یا کیا کہ لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ریان نے اس کے لیے اگلی سیٹ پر جا کر دروازہ کھولا تو کنول درد سے ادموئی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میری اسی کوئی نیت نہیں تھی، کنول نے اسے کہتے ہوئے سنا، اور اسے یہ سن کر مزید رونا آ گیا تھا۔ کنول، کلینک آ گیا ہے، خود کو سنبھالو اب۔ ریان نے اسے دیکھا جو رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ جانے کون کون سے آنسو اس کے اس بہانے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اور پھر ان کی گاڑی کلینک کے باہر رکی۔ 30 منٹ کا راستہ اس نے صرف 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ کنول اس کے ساتھ باہر آئی۔ ڈاکٹر جب اس کی پٹی اتارنے لگی تو کنول کو پھر سے درد ہوا۔ تبھی ریان کو غصہ آیا اور بولا، دھیان سے کریں نا ڈاکٹر، انسان ہے وہ۔ ڈاکٹر نے پھر پٹی کی تو وہ باہر آ گئی۔ ریان نے باہر آ کر گاڑی ان لاک کی تو وہ بیٹھ گئی۔ اسے یوں مسلسل روتا ہوا دیکھ کر ریان نے کہا، کیا یوں رونے سے تمہیں آرام آ جائے گا؟ میری مما کیوں مر گئی؟ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، میں کیسے جیوں گی ان کے بنا؟ وہ اذیت ناک لہجے میں بولی تو ریان نے گہرا سانس لیا۔ کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا، ایسا ہوتا تو میں اب تک مر چکا ہوتا۔ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے بنا مر جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی بہانہ مل ہی جاتا ہے۔ وہ تلخی سے بولا تھا، مگر کنول کو اس وقت اس کے لیکچرز کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ لوگ گھر آئے تو سارا زیدی سمیت سبھی لوگ لاؤنج میں تھے۔ کنول کا زخمی ہاتھ دیکھ کر حزیمہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا ہوا کنول؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر ریان نے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ کنول بیٹا بتاؤ نا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سارا زیدی نے بھی پریشانی سے پوچھا تو وہ بولی، وہ آنٹی میں سیب کاٹ رہی تھی تو میرے ہاتھ پر چاقو لگ گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مدد، بیٹا کنول کو روم میں چھوڑاؤ۔ سارا زیدی نے اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ ریان، تم اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہو؟ کیوں دے رہے ہو تم اسے اذیت؟ سارا زیدی نے غصے سے ریان کو دیکھا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اس کی شرٹ پر بھی خون کے دھبے تھے۔ ماما، میں نے جان بوجھ کر اسے چوٹ نہیں دی۔ ریان، چوٹ ہوتی ہے، سمجھے تم؟ جان کر دی جائے یا انجانے میں۔ سارا زیدی نے اب کی بار دکھ سے کہا تھا، بھائی کل اس نے ایک بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ بھی جمع کروانی تھی، اب وہ کیسے کرے گی؟ حسین نے بھی روتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می۔ وہ ان سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا اپنے روم کی طرف چلا گیا۔